ایک اسلامی بہن نے سوال پوچھا، وہ کہتی ہیں کہ یہ بتا دیں کہ عورت کے کفن میں کتنے کپڑے سنت ہیں اور اس کو پہنانے کا طریقہ جو وہ بھی ہمیں بتا دیں۔ اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ مرد اور عورت کے جو کفن میں کپڑے سنت مبارکہ ہیں، مرد کے لیے 3 کپڑے جو ہے وہ سنت ہیں اور عورت کے لیے 5 کپڑے کفن کے اندر سنت ہیں۔ 3 کپڑے مرد اور عورت دونوں کے یہ ایک جیسے ہیں، جس میں پہلا ہے لفافہ۔ یہ بڑا ایک کپڑا ہوتا ہے، یہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ جو میت ہے اس کے سر سے اور پاؤں والی سائڈ سے دونوں سائڈوں سے ایک ایک برشت تقریباً یہ بڑا کپڑا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا کپڑا ہوتا ہے جس کو ازار یعنی تہہ بند کہتے ہیں۔ یہ جو ہوتا ہے یہ اس کپڑے سے یعنی بڑے کپڑے سے ایک برشت یہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا کپڑا جو ہے وہ کفنی، جس کو قمیض بھی کہتے ہیں۔ یہ 3 کپڑے تو مرد اور دونوں میں یہ ایک جیسے ہیں، اور عورت کے کفن میں 2 کپڑے جو ہیں وہ زائد ہوتے ہیں۔ ایک سینہ بند ہوتا ہے، اور یہ عورت کی بغل سے لے کے اس کی ناف تک یا رانوں تک یہ کپڑا ہوتا ہے۔ اور 5واں کپڑا عورت کے کفن میں اوڑھنی، جو سر کے اوپر رکھی جاتی ہے۔ یہ 5 کپڑے ہیں۔ اب اس کا جو طریقہ ہے، اگر اس کو ہم بالکل آسان طریقے سے سمجھیں تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے جو بڑا کپڑا ہوتا ہے جس کو لفافہ بولتے ہیں، بڑی چادر ہوتی ہے، اس کو نیچے بچھا لینا ہے۔ اس کے اوپر ہم نے جو تہہ بند ہے، جو اس سے چھوٹا کپڑا ہے، اس کو بچھا لینا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو کفنی ہوتی ہے، جو سر والی سائڈ سے اوپر سے اس کو چاک کیا ہوتا ہے، یعنی سر گزرنے کے لیے اس کی جگہ بنائی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے اس کو آپ نے جو رکھ لینا ہے، یعنی ایک حصہ اس کا نیچے آئے گا اور دوسرا حصہ جو ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے۔ اوپر والے حصے کو ہم نے فولڈ کر لینا ہے اور سر کے پاس اس کو رکھ لینا ہے۔ اب اس کے اوپر ہم نے جو سینہ بند ہے، اس کو عورت کے سینے بند کو رکھا جاتا ہے۔ اور یہ سینہ بند جو ہوتا ہے اس کی چوڑائی تقریباً وہ بڑے کپڑوں جتنی ہوتی ہے، لیکن لمبائی اس کی یہ ہوتی ہے بغل سے لے کے ناف تک یا رانوں تک۔ اور اس کے بعد جو اوڑھنی ہوتی ہے، یہ سر کے اوپر ایک کپڑا ہوتا ہے، اور یہ کپڑا جو ہے اس کو بھی سر کے پاس رکھ لینا ہے۔ اب جب میت کو ہم نے اس چارپائی پہ لٹا لینا ہے جس کے اوپر ہم نے یہ کپڑے بچھائے ہوئے ہیں، سب سے پہلے جب ہم نے میت کو لٹانا ہے، اس کے اوپر وہ بڑی چادر ہوتی ہے جو غسل دینے کے وقت اس کے اوپر دی جاتی ہے، اس کے ساتھ ہم نے میت کو جب چارپائی پہ رکھنا ہے تو سب سے پہلے جو کفنی ہوتی ہے، جو اوپر سے چاک ہوتی ہے، گردن نکالنے کی جگہ آتی ہے، اس کو ہم نے نیچے والا حصہ نیچے بچھا دیا تھا، اور اوپر والا حصہ جو تھا اس کو ہم نے سر کے پاس اوپر رکھ دیا تھا۔ اب جب میت کو لٹا لینا ہے تو اس کو گلے کے اندر اوپر والے کپڑے کو ڈال کے اس کو اوپر ہم نے ڈال دینا ہے۔ تو یہ پہلا کپڑا جب ہم نے ڈال لینا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کو ڈالنے سے پہلے جو سینہ بند ہے وہ میت کے اوپر دیں گے۔ پھر اس کفنی کو جو اوپر سے کٹی ہوئی ہے اس کو ہم اوپر بچھا دیں گے۔ بچھانے کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو عورت کے بال ہیں ان کو 2 حصوں کے اندر تقسیم کرنا ہے۔ 2 چوٹیاں اس کی بنا لینی ہے، کنگھی نہیں کرنی، ویسے اس کو سنوار لینا ہے۔ تو عورت کے سینے کے اوپر ایک چوٹی ادھر رکھ دینی ہے، ایک ادھر رکھ دینی ہے۔ دونوں چوٹیاں رکھنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے، جو اوڑھنی ہوتی ہے اس کو ہم نے اس کپڑے کو اکٹھا کرنا ہے سر کے ساتھ لگا کے، یعنی بال سارے اس کے اندر آ جائے۔ ایک حصہ ادھر سے لا کے اوپر رکھ دینا ہے، جو اس سائڈ والے بال ہیں اس کے اوپر، دوسرا حصہ لا کے ادھر رکھ دینا ہے۔ اور یہ اس وقت کاٹنی چاہیے کہ جب عورت کو ہم غسل دیتے ہیں تو اسی وقت بھی کینچی کے ساتھ اس کو برابر کر لیتے ہیں، کیونکہ کسی کے بال بڑے ہوتے ہیں، کسی کے چھوٹے ہیں، تو اتنا یہ کپڑا ہونا چاہیے جتنے وہ بال اس کے نیچے آ جائیں۔ جب یہ ہم نے سینہ بند اس کے اوپر رکھ لینا ہے، اوڑھنی کو اس کے اوپر کفنی کو ہم نے ڈال دینا ہے، تو پھر ہم نے اوڑھنی کو بھی اس کے ساتھ ہی کر کے جو اس کے اوپر رکھ دینا ہے۔ اب آخر میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو تہہ بند ہے، جو لفافے سے چھوٹی چادر تھی، اس کو ہم نے جب اوپر رکھنا ہے تو اس کا طریقہ جو ہوتا ہے کہ پہلے بائیں سائڈ والا کپڑا اوپر دیں گے، پھر اس کے اوپر دائیں سائڈ والا کپڑا دیں گے۔ اسی طرح پھر آخر میں جو بڑا کپڑا لفافہ ہوتا ہے اس کو بھی اسی طرح پہلے بائیں سائڈ والا کپڑا اوپر دیں گے، پھر دائیں سائڈ والا کپڑا اوپر دے کے پھر اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے کہ
جو اوپر سے اور نیچے سے کپڑا اضافی تھا اس کو ہم نے کسی بند کے ساتھ جو ہے وہ گرہ لگا دے دیا ہے۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہوتا ہے کپڑے کا وہ ساتھ ملتے ہیں، تو ان کے ساتھ گرہ لگا دیتے ہیں کہ اوپر اور نیچے سے اور درمیان سے، کہ یہ کفن جو ہوتا ہے کیونکہ انسلا ہوتا ہے، کہیں ہوا کی وجہ سے یہ اڑ نہ جائے اور یہ سطر ننگا نہ ہو، تو اس طریقے سے پھر اس کو گرہ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ بالکل مختصر آسان طریقے سے میں نے آپ کے سامنے اس طریقے کو بیان کر دیا۔ اکثر ہمارے ساتھی اس بات کو نہیں جانتے، ہماری بہنیں اس بات کو نہیں جانتی، ان کو پھر اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ تو عورت کے کفن میں 5 کپڑے یہ سنت مبارکہ ہیں، اور مرد کے کفن کے اندر 3 کپڑے سنت مبارکہ ہیں۔ بامر مجبوری اگر عورت کے کفن میں 5 کپڑے نہیں تو 3 کپڑوں میں بھی اس کو کفن دیا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح مرد کے لیے بھی اگر 3 کپڑے موجود نہیں تو 2 میں بھی اس کو کفن دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال سنت جو ہے وہ عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں اور مرد کے لیے یہ 3 کپڑے ہیں، جو آپ کے سامنے میں نے اس کو تھوڑی سی اس کی تفصیل بھی بیان کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان شرعی مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔